کسی حور سے کم نہیں تھی۔ میں 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا بڑا بڑا سینہ، گول منہ، موٹے موٹے گال اور میرے پتلے ہونٹ تھے۔ میں دیکھنے میں جنت کی حور لگتی تھی۔ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھتا تھا وہ مجھے بار بار پلٹ کر دیکھتا تھا۔ میں کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، مگر پھر حامد پر میرا دل آ گیا۔ حامد مجھے اپنے گھر لے گیا اور پورا دن میرے اوپر چڑھا رہا اور میری حالت خراب کر دی۔ میرا نام ناظمہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 9 افراد ہیں، 6 بھائی، امی ابو اور میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے کافی لاڈ پیار سے پالا تھا اور میں سب کو بہت پیاری تھی۔ میرے بھائی مجھ پر جان فدا کرتے تھے۔ میں جو چیز بس ایک دفعہ اپنے منہ سے کہتی تھی تو فوراً میرے بھائی مجھے لا کر دیتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہر جگہ میرے چرچے تھے۔ میری امو ابو کو میرے رشتہ دار دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ ناظمہ تو جنت کی حور ہے۔ کافی میرے کزن مجھ پر مرتے تھے۔ اڑوس پڑوس میں جہاں بھی جاتی تھی تو لڑکے غور غور کر مجھے دیکھتے تھے، مگر ایک میں تھی کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ ایک دن امی نے کہا کہ چلو آج شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ سینٹر آ گئی۔ ہم ایک کپڑے کی شاپ پر آئے۔ شاپ پر ایک پٹھان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام حامد تھا۔ وہ لڑکا 24 سال کا نوجوان تھا اور وہ لڑکا بھی دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کے بڑے بڑے بال تھے۔ ہیئر بینڈ بھی اس نے اپنے بالوں میں لگایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو کافی دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں چلا گیا ہو۔ میری امی نے کہا، ہاں بھائی، کوئی کپڑے دکھاؤ، مگر حامد کو ہوش نہیں تھا۔ میری امی نے پھر کہا، بھائی کپڑے دکھاؤ، تو ایک دم اس نے سر کو ہلایا اور کہنے لگا، جی جی میڈم آئیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر وہ ہمیں کپڑے دکھانے لگا۔ کپڑے بھی دکھا رہا تھا اور بار بار مجھے غور سے بھی دیکھ رہا تھا۔ ویسے پہلی دفعہ مجھے کوئی لڑکا اچھا لگا تھا۔ وہ تھا تو پٹھان، لیکن تھا بہت سمارٹ اور خوبصورت۔ اب میں بھی اسے چٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار میں چوری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب حامد بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ ہم نے کپڑے دیکھے اور 2 سوٹ ہمیں پسند آئے۔ ایک سوٹ امی کے لیے تھا اور ایک میرے لیے تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ 2 سوٹ پیک کر دو۔ اس نے 2 سوٹ پیک کر کے دیے، مگر الگ الگ۔ مجھے کہا کہ یہ آپ کا ہے اور میری امی کو کہا کہ یہ آپ کا ہے۔ ہم نے اور بھی کافی ساری چیزیں دی اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا کہ ناظمہ، یہ تمہارا سوٹ ہے، تم اپنے روم میں رکھو اس کو۔ اب میں اپنا سوٹ لے کر اپنے روم میں آئی اور شام کو کھولا اور سوٹ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک پرچی پر میرے سوٹ کے پاس پڑی تھی جس پر ایک موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حامد کا نمبر ہے۔ میں نے فوراً ہی موبائل نکالا اور نمبر ملایا تو آگے سے حامد نے ہی فون اٹھایا۔ میں نے کہا، جی کون؟ اس نے کہا، میں حامد ہوں، کپڑوں کی دکان سے بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں ناظمہ ہوں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے 2 سوٹ لے کر گئی ہوں اپنی امی کے ساتھ۔ اس نے کہا، جی جی میں پہچان گیا، کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ جیسی لڑکی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، آپ تو کسی جنت کی پری لگتی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت فرصت سے بنایا ہے۔ میں نے کہا، حامد، میں نے آپ جیسا لڑکا بھی پہلے نہیں دیکھا، آپ بھی بہت سمارٹ اور خوبصورت ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہماری بات چیت ہوتی رہی اور پھر میں نے کال بند کر دی۔ اب ہمارا روزانہ فون پر بات ہونا شروع ہو گئی۔
میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتی، دروازے کو کنڈی لگا دیتی اور 2-3 گھنٹے تک میں حامد سے بات کرتی تھی۔ کافی عرصے تک ہماری فون پر بات چیت ہوتی رہی۔ میں 1-2 مرتبہ پھر بھی گئی تھی اس کی دکان پر امی کے ساتھ۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ حامد، مجھے بھی تم سے ملنا ہے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر پر جا رہی ہوں اور میں ذرا 2-3 گھنٹے کے بعد آؤں گی کیونکہ گھر والے مجھ پر پورا یقین اور اعتبار کرتے تھے، اس لیے میں کہیں بھی جاتی تھی تو وہ مجھے جانے دیتے تھے کیونکہ سب گھر والے مجھ سے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ میں نے پھر حامد کو کال کی کہ میں فلاں جگہ پہ آ رہی ہوں، آپ مجھے جیسے ہی تو خواب میں تو وہاں پہلے سے موجود تھا، مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک گھر میں لے آیا۔ میں جب اندر گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ حامد، یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں میں کوہاٹ میں رشتہ دار فوت ہوا ہے، سب گھر والے وہیں گئے ہیں۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور مجھے اپنا روم دکھانے لگا۔ پھر مجھے کہا کہ یہاں بیڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ میں جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھی تو وہ فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر لے آیا، مجھے بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر میرے ساتھ وہ مستیاں کرنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھ بند کر لی اور وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا تھا جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب کچھ دے بیٹھی۔ شروع میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے سکون محسوس ہوا۔ گھر والوں کو میں بتا آئی تھی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر پر ہوں تو گھر والے مطمئن تھے۔ میں 4 سے 5 گھنٹے حامد کے ساتھ رہی اس کے گھر پر، اور حامد نے 3 دفعہ میرا کام تمام کیا تھا اور ہمیں تھا بھی بہت طاقتور۔ صرف پہلی باری میں بہت تھوڑا جلدی فارغ ہوا تھا، اگلی دونوں باریوں میں اس نے تو کئی گھنٹے لگا دیے اور پھر میں گھر آ گئی۔ میری حالت تھوڑی ٹائٹ ہو رہی تھی۔ اب میں ہر ہفتے بہانہ بنا کر سہیلی کا اس حامد سے ملتی تھی۔ کبھی وہ مجھے دوست کے گھر پہ لے جاتا تو کبھی ہوٹل پہ لے جاتا، اور ہم ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں، اور پھر بالآخر میری شادی ہو گئی۔ اب بھی میں حامد کو یاد کرتی ہوں، مگر حامد مجھ سے بہت دور ہے۔